آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر محمد سلمان صاحب، اور ان سے آج ہم انٹرویو لینے والے ہیں یہ مہنگائی کے خلاف کے بارے سے، کہ یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اتنی، اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سلمان صاحب؟ ہمارے ملک میں اصل میں جاوید صاحب مہنگائی کے علاوہ اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، لیکن چونکہ آج کل مہنگائی جو ہے وہ منظر عام پر ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر غریب عوام پستی چلی جا رہی ہے، اور امیر امیر سے سر بنتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سر بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں، تو اگر آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں یا پھر دوسرے جتنے بھی ایشوز کی بات کرتے ہیں تو اس پر میں یہ کہنا پسند کروں گا، یہ تمام سر ایشوز ایک اچھے حکمران نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حکمران اچھا ہو تو جتنے بھی عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اچھے حکمران جو ہوتے ہیں تو سب سے بڑی بات کہ روحانی طور پہ ان کے قدم ایک اچھے ہوتے ہیں، جس سے ایک خوشحالی اللہ تعالیٰ انسان قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ خود بھی مطلب ایماندار ہوتے ہیں، ان کے کیریکٹر بچپن سے لے کے اور جب تک وہ حیات رہتے ہیں ان کے کیریکٹرس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک اچھی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں ملک کی یا کسی آرگنائزیشن یا کسی چھوٹے سے ایریا کی بھی۔ تو لہٰذا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا کیریکٹر کیا رہا ہے، ان کا کیریکٹر کیا رہا ہے۔ کوئی انسان آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا جو ان کی تعریف کرنے والا ہو، لیکن ہماری عوام کے اندر یہ شعور بیدار کون کرے؟ ہماری جو عوام ہے ان کی مثال ایک لیٹر باؤنڈ کی طرح ہے، جو ایک لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف قوم پرستی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا آگے کیا ہوگا۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ ہماری قوم کا ہے تو یقیناً یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ایماندار ہیں اور کون لوگ ملک کو فلاح و بہبود کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور اس کے کیریکٹر دیکھنے چاہیے۔ ہمارے سامنے ہمارے گرد و پیش میں ہزاروں لوگ جیسے موجود ہیں جن کے کیریکٹرز اچھے ہیں اور جو شروع سے ایک اچھی تہذیب کے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کوئی دوسری بھی جماعت ہے، متحدہ قوم مومن کو اٹھا لیں یا پھر آپ دوسری جماعتوں کو اٹھا لیں، دعوت اسلامی کو اٹھا لیں یا کوئی دوسری کو اٹھا لیں، اس میں بھی اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن انسان یہ سوچے کہ ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کس کے کردار قیام پاکستان سے لے کے اب تک اچھے ہیں، اور کون ایسا ہے جو ایک مبصرانہ نگاہ اگر ڈالی جائے اور وہ ایک اچھا ثابت ہو ملک و ملت کے لیے، ایسے لوگ ہمارے لیے موجود ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دعوت اسلامی کے بارے میں کہا کہ دعوت اسلامی ایک اچھی تنظیم ہے، لیکن دعوت اسلامی تو یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اگر دعوت اسلامی ایک اچھی تنظیم ہے اور وہ حکومت میں نہیں آئے گی تو یہ ہم کس طرح سے ان کو حکومت میں لانے کی کوشش کریں اور حکومت ان کے حوالے کریں اور ان کو حکومت کی باغدور سنبھالنے کے لیے ہم کہیں کہ آپ حکومت باغدور سنبھالو؟ اچھا جاوید صاحب، آپ نے سوال کیا، اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو یا کوئی دوسری اسلامک تنظیم ہو، کوئی بھی تنظیم آگے چل کے یقیناً گورنمنٹ میں شامل ہو کر رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو پوری پاکستان کو درست کرنا ہے تو اس کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم الگ سے ایک جماعت بناتے ہیں اور لوگوں کو لے کر صرف اسلام کا چرچا کرتے ہیں تو لوگوں کی حد تک یہ بات رہے گی، لیکن ایک حکمران اگر اچھا حکمران اسلامک جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی حکمران اگر آ جاتا ہے اور وہ حکومت کرتا ہے تو وہ اسلام کو کی بھی ترویج و اشاعت کرے گا اور اس کے علاوہ ملک و ملت کی بھی حفاظت کرے گا، اور ہر طرح کے تمام ٹیکسز وغیرہ جو بھی چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو متعین کروائے گا، اور ہر طرح کے مسائل جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں اگر وہ درست ہوں گے تو سمجھو پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی عوام ہیں سب کے مسائل درست ہو گئے، تمام مسلمانوں کے مسائل درست ہو گئے اگر کوئی اچھا حکمران آ جائے۔ تو اگر کوئی غیر سیاسی لوگ ہیں جو کہ سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے تو پاکستان کی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اصلاح تو اسی وقت ہوگی جب سیاست میں آئیں گے۔ سیاست میں موجود وہ لوگ کرپٹ لوگ جو کہ آپس میں صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میڈیا کے اوپر، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، بس صرف ایسے چرب زبان ہے کہ صرف بولتے ہی رہتے ہیں
اور کوئی کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ لوگ ان لوگوں کو کون ڈاؤن فال کرے گا, کون نیچے لے کر آئے گا؟ جب مذہبی لوگ آگے بڑھیں گے, جن کے اندر تقویٰ ہوگا, وہ ان لوگوں کو نیچے لے کر آئیں گے اور ان کو ایک شعور بیدار کریں گے ان کے اندر کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا بہترین ہے اور یہ ایک پورا نظام حیات ہے. اس کے مطابق انسان کو تمام طرح کے دنیاوی بھی امور میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور دینی امور میں بھی حاصل ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ جو فرقہ واریت کا دور دورہ چلتا آ رہا ہے, اس کا بھی قلعہ کما ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ لاسٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے جیسے جاوید صاحب آپ کو پہلے بتایا کہ اصل میں لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے ایک غلط حکمران کی کا سبب ہے. ایک حکمران ایسا ہے جو صرف اور صرف پیسہ کمانے میں اور اپنی شہرت حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ملک کے جو لوگ ہیں وہ کس مسائل سے دوچار ہیں. اور زیادہ تر ان لوگوں کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ غریب جو ہے, بھلے غریب مر رہا ہے تو مر رہا ہے, کوئی اس کی کوئی سنوائی نہیں. تو اگر کوئی ایک انصاف والا حکمران آئے گا, وہ تمام تر ایشوز کو ریسٹور کرے گا, اس پر نظر ثانی کرے گا, اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا. اور رہی بات یہ بجلی کے جو مسائل ہیں, جیسا کہ ہم نے ابھی جاپان نے اور بہت سی اپنا ملکوں نے یہاں پر آ کے سروے کیا, تو ایسی ایسی ایندھن کے طور پہ ایسی ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں بلوچستان سے, جیسے کوئلہ ہو گیا, تیل ہو گیا, اس قسم کی چیزیں جس سے ہم بہترین بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ حکمران صحیح نہیں ہے, تو وہ ان کو وہ پیسہ کہیں اور لگا رہا ہے, ان کے اپنے اکاؤنٹ بھرتے چلے جا رہا ہے, اور ملک و ملت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. لہٰذا اور جو لوگ آ رہا ہے, اب بجلی کے الیکٹرک ہماری KESC جو ہے پرائیویٹائزیشن ہونے کے بعد سے وہ انہوں نے بہت سے چھاپے مارے کہ جو غیر قانونی بجلی چوری ہو رہی تھی, اور اس پہ چھاپے مارے, بہت سی ٹیمیں تشکیل دی. لیکن انہوں نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ جب تم بجلی اتنی مہنگی کر دو گے کہ ایک عام انسان اس کا بل ہی پے نہیں کر سکتا, تو چوری کے سوا اس کے پاس دوسرا راستہ بچتا ہی کیا ہے؟ وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ سب چور ہیں اور لوگ چوری کر رہے ہیں. اگر آپ بجلی کو اتنا سستا کر دو تو کون چوری کرے گا؟ ان تک یہ بات کون پہنچائے؟ بجلی جب اتنی مہنگی, آپ خود ہی بتاؤ, ایک انسان جس کی گورنمنٹ لیول کے اوپر 8,000 روپے سیلری ہے, تنخواہ ہے, اور بل آ جاتا ہے اس کا 5,000 کا, تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالے گا؟ تو چور کوئی بنتا نہیں ہے, چوری کا راستہ دکھایا جاتا ہے. جاوید صاحب, دکھایا جاتا ہے. آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے بجلی کے بارے میں؟ عوام کس طرح کا ایکشن لے KSC والوں کے خلاف, اس حکمران کے خلاف کیا کرے عوام؟ جاوید صاحب, عوام کا تو بس یہی ہے کہ عوام بس یہ سوچ لے کہ اس کو ایک لیڈر کون سا چننا چاہیے جو انصاف کے ساتھ ان کو انصاف دلا سکے اور تمام مسائل حل کر سکے. جب ہمارے الیکشن ہو, ابھی انشاءاللہ عز و جل آگے چل کے الیکشن ہوں گے, تو اس میں عوام کو چاہیے لازمی طور پہ اس پر غور و فکر کرے, اور یہ جتنے بھی ہیں یہ نسل اور ذات پات کے فرق کو مٹا دیں. جس طرح کے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر حاصل ہے. لہٰذا یہ نسل, ذات پات اور زبانوں کے فرق مٹا کر صرف ایک ون مائنڈ ہو کر یہ بات سوچیں کہ کون ایسا حکمران ہو سکتا ہے جو ملک و ملت کو فائدہ پہنچا سکے اور ہمارے تمام تر مسائل حل کر سکے, اور اس کو دیکھ کر ووٹنگ ہو اور بالکل انصاف کے ساتھ ووٹنگ ہو. تو انشاءاللہ اگر ہمیں آنے والے وقتوں میں ایک اچھا حکمران مل گیا تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ یہ تھے مسٹر محمد سلمان, جو ہمیں آج پاکستان کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور ہمیں بہت سی انفارمیشن آ رہی. بہت شکریہ مسٹر سلمان. انشاءاللہ آپ سے پھر کوئی ملاقات ہے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.